اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ الانعام آیت 153 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا سیدھا راستہ، میری سیدھی راہ یہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راہ کی اتباع کرو، اسی پر چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راہ سے ہٹی ہوئی جو ادھر ادھر مختلف پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی راہیں ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان پگڈنڈیوں پر چلو گے، ان چھوٹے چھوٹے راستوں پر چڑھ جاؤ گے تو وہ تمہیں راہ راست سے دور لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے عرصہ دراز پہلے جب قرآن کریم نازل فرمایا، آج سے 1500 برس پہلے، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ صراط مستقیم کو اختیار کرو، صراط مستقیم پر چلو، اور یہی اللہ کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا اللہ نے کہ یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی پیروی کرو، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر مت چڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے زمین پر ایک اس طرح لمبی لائن کھینچی، بڑا خط بنایا، اور پھر اس کے بعد دائیں طرف کوئی 2 خط نکال دیے، بائیں طرف 2 چھوٹی چھوٹی لکیریں نکال دیں، اور پھر لمبی لائن پر
اپنی لکڑی یا انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ راستہ میرا ہے، یہ جو درمیان والی بڑی لائن، بڑی سڑک، بڑی شاہراہ یہ میری ہے، اس پر چلو۔ اللہ نے اس پر چلنے کا حکم فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس سے دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے راستے نکل رہے ہیں ان پہ نہ چڑھو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ اللہ کے راستے سے تمہیں دور لے جائیں گے۔ یہ اللہ کا حکم بہت پرانا ہے، لیکن مسلمان ہر نئے زمانے میں نئی سی نئی پگڈنڈیاں، نئی سے نئی راہیں، کوئی نہ کوئی نئے سے نئی بات دین میں داخل کیے چلے جا رہے ہیں، اور جو صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ ابھی ماہ رجب شروع ہونے والا ہے، اس ماہ رجب میں بھی کچھ کام ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے بہت ہٹ کر ہیں، جن کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ لوگوں نے خود بنا لیے اور خود ان پر چلنا شروع کر دیا، جبکہ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یا کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم میں موجود ہو، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث، آپ کے فرمان سے ثابت ہو۔ لیکن لوگوں نے اپنی مرضی سے 1 2 4 100 سال نہیں، بلکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ 480 سال، اور بعض ایسے ہیں کہ جو 600 سال بعد اسلام میں ایجاد کیے اور ان کو دین کا نام دے دیا۔ ان کاموں میں سے بعض کام ماہ رجب سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ اگلا جمعہ رجب کے اندر شروع میں آئے گا، اور رجب کے جمعہ سے پہلے کچھ کام مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جو پہلا جمعہ شروع ہونے سے بھی پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا مہینوں کی تعداد 12، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے 12 میں سے 4 کو حرمت والا بنایا، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، ہمارے لیے کیلنڈر تیار کر دیا ہے، جنتری یا تقویم بنا دی ہے کہ تمہارے مہینوں کی، تمہارے سال کی تعداد 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے، اور ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ یہ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں تعیین نہیں آئی، صرف 4 کا ذکر آیا، اور صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کی تعیین فرما دی، اور وہ 4 کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ فرمایا 3 متوالیات، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ ہے ماہ رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اگلا چاند جو رونما ہوگا وہ ماہ رجب کا چاند رونما ہوگا۔ اس مہینے میں مسلمانوں نے کئی چیزیں، کئی بدعات جن کو عبادت کا نام دیا گیا، وہ اس مہینے میں ایجاد کی ہیں، اور اللہ رب العزت کے کام دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے سختی کے ساتھ روکا، اور جس کام سے ہر جلسے میں، ہر اجتماع میں، ہر بڑے پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں روک دیا کہ لوگوں بدعات سے بچ جاؤ، لوگوں بدعات بری چیز ہیں، وہی آج مسلمانوں میں 400-500 سال گزرنے کے بعد وہ چیزیں امت میں روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسنونہ
جو درس میں آپ شروع میں خطاب میں واعظ میں دیا کرتے تھے، اس خطبہ مسنونہ کے الفاظ معروف ہیں، یہاں میں ہر جمعے پڑھتا ہوں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، یہ الفاظ سنتے ہیں یا نہیں؟ جمعہ کے خطبہ میں بھی ہوتے ہیں، درس میں بھی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مسنونہ ہے جو آپ عموماً ہر واعظ کے شروع میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، ان اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وشر الحدیث، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین رہنمائی، بہترین راستہ چلنے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بہترین حدیث اللہ کا کلام، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور بدترین کام، جو بدترین کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، شر الامور بدترین کام محدثاتها، اور پھر فرمایا کہ ہر محدث کل محدثۃ بدعہ، دین میں ایجاد کیا گیا ہر کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درس میں، اپنے واعظ میں ہر موقع پر کہا، لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر زور دیا، جتنا اس کا زیادہ رد کیا، مسلمانوں نے کہا کہ ہم بھی یہ کام کر کے دکھائیں گے، اور کر رہے ہیں۔ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سوجے، وہ کام جو اللہ رب العزت نے نہ بتائے، وہ کام جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہ کیے، وہ کام جو خلفائے راشدین نے نہ کیے، آج لوگ کر رہے ہیں۔ اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ سیٹلائٹ چینلوں پہ بیٹھ کے ان کی ترویج کی جاتی ہے، اخباروں میں، ریڈیو میں، ہر جگہ ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، جبکہ ان کی کوئی بنیاد نہ قرآن کریم میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں۔ رجب کا مہینہ شروع ہو، رجب میں کئی کام ہیں، ایک ہے عمرہ رجبی۔ آپ کو معلوم ہوگا آج کل پاکستان، انڈیا میں بہت ٹکٹیں بک کروائی جا رہی ہیں مدینہ کی اور جدہ کی، اور وہ لوگ رجب کے مہینہ میں عمرہ کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے رجبی، یعنی رجب مناتے ہیں، اس مہینہ میں ایک عمرہ کم از کم کرنا سال میں وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی بات، صحابہ سے، خلفائے راشدین سے کوئی بات ثابت نہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے بنا لیا، پکا کر لیا کہ رجب میں عمرہ ہم ضرور کریں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو رجب کی پہلی جمعرات اور جمعہ، یہ جو اگلی جمعہ آ رہی ہے، کیونکہ آج معلوم ہے 26 تاریخ ہے، آج جمادی الثانی کی 26 تاریخ، 3 دن یا 4 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ رجب ہے، اگلی جمعرات جو آئے گی وہ رجب کی پہلی جمعرات ہوگی۔ رجب کی پہلی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اس رات کو کہا گیا لیلۃ الرغائب۔ یہ لیلۃ الرغائب ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام رکھ دیا صلاۃ الرغائب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، خلفاء، ائمہ، حتیٰ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی سے یہ قطعاً بات ثابت نہیں ہے، بلکہ کچھ روایت گھڑ کر سن 480 ہجری، اب تاریخ دیکھ لیں، جو کام دین میں
550 سال کے بعد داخل کیا جائے گا، وہ سنت کہاں سے ہوگا؟ سنت تو تب ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ آپ مان لیجئے کہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت مان لیا کہ اگر خلفاء نے بھی کیا ہوتا تو ٹھیک ہے مان لیتے، خلفاء نے نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر صحابہ نے کیا ہوتا تو پہلے 100 سال ہجری یعنی 100 ہجری تک تمام صحابہ اکرام فوت ہو چکے تھے۔ 110 کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال حیات پائی، اور اپنی زندگی میں آپ نے فرمایا کہ آج جو بھی ذی روح زمین پر ہے، آج کے 100 سال کے بعد وہ نہیں رہے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی صحابی، کوئی دوسرا انسان، مسلمان ہو کافر ہو، جو ذی روح ہے، وہ اس فرمان کے بعد، اور اس فرمان کو اگر آپ 10 ہجری کا شمار کر لیتے ہیں کہ آپ نے آخری عمر میں، آخری سال میں، آخری دنوں میں ارشاد فرمایا ہو، تو 110 ہجری تک تمام صحابہ کا سلسلہ بھی ختم ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، جس میں ذرہ برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سن 110 ہجری تک کوئی صحابی موجود نہیں تھا، اور یہ کام کب شروع کیا صلاۃ الرغائب کا؟ سن 480 ہجری میں، یعنی 370 سال بعد صحابہ کرام کی، اور پھر اس کے بارے میں حدیث گڑھ لی، اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اس قسم کے کاموں کے ساتھ تو ثواب کی لائنیں لگا دی جاتی، اور دھمکیاں بھی۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ یہ پیپر ہیں، اگر اس کی 30 کاپیاں کر کے نہ بانٹیں گے تو تباہی فناہی، اور 30 کاپیاں کر کے بانٹیں گے تو بنگلہ دیش والوں کو ٹکا، پاکستان انڈیا والوں کو روپیہ، سعودی عرب والوں کو ریال، امارات والوں کو درہم، انگلینڈ والوں کو یورو، اور امریکہ والوں کو ڈالر۔ یہ کہاں کی حدیثیں ہیں جس میں ہر ملک کی کرنسی بھی بدل دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اردو میں لکھیں گے تو کہیں گے اتنے روپے ملیں گے اگر یہ بانٹ دی 30 کاپیاں، اور عربوں میں کو کاغذ چھپتا ہے تو ریال یا درہم ملیں گے، اور یہی کاغذ جو ہے اس میں برمنگم سے، انگلینڈ سے بھی شائع ہوا، تو انگلینڈ کا اس وقت پاؤنڈ تھا، آج کل یورو آ گیا ہے، اس وقت پاؤنڈ تھا، اتنے پاؤنڈ ملیں گے۔ ہمارا عمل اس قسم کے کاغذات، اور اس میں دھمکیاں ہوتی ہیں، اگر کیا تو پاؤنڈ ملیں گے، نہیں کیا تو گردن توڑیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اسی طرح کی حکایتیں، من گڑت اور جعلی روایتیں جوڑ کر صلاۃ الرغائب کے پل باندھے گئے، اور صلاۃ الرغائب کا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، کہا کہ جمعرات جمعہ کی، اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہوتا کیا ہے۔ وضاحت اس لیے نہیں کہ یہ اگلی جمعرات کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، وضاحت اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ، بجائے ثواب کے گناہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت کے نقصانات میں سے ایک سب سے اہم، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بدعت آتی ہے، اس کی جگہ ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ تہجد پڑھنا سنت ہے، صلاۃ الرغائب والے ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لیں، تہجد ان کی گئی، کم از کم ایک سنت اس رات یہ پوری نہیں کر پاتی۔ اس کے لیے کھانے پکائے جاتے ہیں، اس کے لیے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور یہ نماز پڑھی جاتی ہے 12 رکعتیں۔ جمعرات جمعہ کی درمیانی رات 12 رکعتیں، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد اس میں 12 مرتبہ قل ھو اللہ احد۔ یہ ایک رکعت ہوئی، ہر رکعت میں 12 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں ایک مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ القدر،
اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب 4 رکعتیں اس طرح کی مکمل کر لیں گے تو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد سجدے میں گر کر کہیں گے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم۔ یہ دعا آپ کو معلوم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ دعا سبز میلوں کے درمیان مانگنے کے لیے، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم، لیکن انہوں نے اس جگہ ڈال رکھی۔ اس نماز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجوزی اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب علماء نے اس موضوع پر مشتمل روایت کے بارے میں کہا کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جعلی ہے۔ اور ابو شامہ، علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ بدعات کے بڑے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے چن چن کر بدعات اکٹھی کی، کہا کہ یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ انہوں نے یہ بات بیان کی، کہا کہ یہ احدثت بعد 480 سنہ، 480 ہجری میں یہ نماز جو ہے یہ ایجاد کی گئی۔ جس نماز کو 480 ہجری میں ایجاد کریں گے اس میں خیر کیا۔ اور آپ دیکھیں گے جمعرات کو اعلان آئیں گے، ٹیلی ویژنوں پر اشتہارات آئیں گے، فلاں مسجد میں فلاں ہوگا، فلاں مسجد میں فلاں ہوگا، اور جتنی اصل مسنون نمازیں ہیں ان کی کوئی تشہیر نہیں، اور جتنی جعلی من گڑت اور بدعت چیزیں ہیں ان کی زوردار طریقے سے ٹیلی ویژنوں پر تشہیر کی جاتی ہے۔ یہ ماہ رجب کا آغاز ہوگا، پہلی جمعرات جمعہ میں یہ کرتوت، اور اس کے بعد آگے ایک تو عمرہ ہے کہ رجب کے کسی بھی موقع پر رجبی منائیں گے، ایک عمرہ ضرور کریں گے، اور اس کے بعد 22 رجب آتی ہے، تو 22 رجب کو بھی اسی مہینہ کے اندر ایک بہت بڑا کام انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے، اور اس کا نام رکھا کنڈے، رجب کے کنڈے۔ اور یہ کنڈے پرانی بات ہوتی جا رہی ہے، آج کل تو میرے خیال ٹرے اور بڑے خوبصورت پلیٹ، کنڈے کبھی ہوتے ہوں گے، یہ تو پرانا لفظ ہے نا کنڈے کا۔ ہمارے پاک و ہند کے مصنفین نے جب یہ لکھا تو انہوں نے 22 رجب کے کنڈے ہی لکھا، اور ہوتے وہ کنڈے ہی ہیں، لیکن آج کل وہ بڑے اہتمام سے، نیا دور ہے، نئے کام ہیں، اور نئی سے نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ آج کل ٹرے ہوں گی، رجب کی ٹرے کہنا چاہیے، رجب کی کو پلیٹ کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس 22 رجب کے کنڈے کے ساتھ وہ کہانی جوڑ دی، کہا کہ 22 رجب کے کنڈے اگر کسی نے نیک نیتی کے ساتھ 22 رجب کے کنڈے بھر دیے، جو مانگے گا وہ مل جائے گا۔ یہ 30 کاپیوں والے کی طرح کی ہی بات ہے کہ جس نے جو مانگا وہ اس کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ کہانی جوڑ دی، منشی جمیل احمد صاحب کوئی صاحب گزرے ہیں ہندوستان میں، انہوں نے ایک کہانی لکھی، لکڑہارے کی کہانی۔ بیویاں، خواتین بڑے شوق کے ساتھ یہ کہانی اپنی مجلسوں میں پڑھتی ہیں، ایک دوسرے کو درس دیتی ہیں کہ دیکھو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے بھر دیے تو تمہاری جھولی بھر جائے گی۔ جن کے ابھی اولاد نہیں ہوئی ان کو وصیت کی جاتی ہے کہ تم اس مرتبہ ضرور کنڈے بھرو۔ جن کے شوہر کا کام کچھ اچھا نہیں چل رہا ان کو بھی کہیں گی کہ یہ کام ضرور کرو۔ یہ کہانی عورتوں میں بڑے زور شور کے ساتھ چلتی۔ حضرت بی بی فاطمہ کی کہانی، حضرت بی بی زینب کی کہانی، یہ حضرت امام جعفر صادق کی کہانی، کنڈے جن کی دلیل بنائی دی گئی، اور اسی طرح کی کچھ اور کہانیاں ہیں۔ خواتین کے یہاں 12 بیویوں کی کہانیاں اور 12 کہانیاں اور کیا کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، انہیں کہانی چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھ کے کہانی سنیں گی اور سبحان اللہ پڑھتی ہوئی چلی جائیں گی، اپنے اپنی جگہ پہ جا کے ان بدعات کو باقاعدہ عملی شکل دے دیں گی، جبکہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں، مختصر سا کہانی بڑی لمبی ہے، مدینہ منورہ میں ایک نوکرانی کام کیا کرتی تھی کسی وزیر محل میں۔ اب مدینہ منورہ میں آج تک وزیروں کے محل کبھی کسی زمانہ میں نہیں بنے،
نہ کبھی وہاں وزیر اعظم کوئی ہوا، نہ کہیں وہاں وزیر ہوا، وہاں تو امیر المومنین ہوا کرتے تھے، اور امیر المومنین کے یہاں کوئی وزیر نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھی مجلس شورا، اور وہ ماحول آج کے وزیروں کا ماحول ہی نہیں ہے۔ وزیر محل میں کوئی خاتون کام کرتی تھی اور وہ شوہر بیچارہ مارا مارا پھرتا رہتا تھا، اسے کوئی کام کاج نہیں مل رہا، بے روزگار تھا، جنگل میں کہیں گیا، اچانک کوئی خزانہ مل گیا اور اس نے خزانہ اٹھایا، واپس لایا، لا کے وزیر کے محل کے مقابلے میں بڑا محل تیار کر دیا۔ وزیر کی بیگم نے دیکھا کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے اتنا بڑا محل کس نے بنا لیا؟ اب وزیر کی بیگم نے ایسے دیکھا جیسے محل تیار ہونے تک وہ کبھی باہر نہ نکلی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ دیکھا کہ اتنا بڑا محل میرے گھر کے سامنے، یعنی ہر کام عقل سے انتہائی بعید، مکان کے سامنے بننے لگے۔ وزیر کیا، کبھی کسی بادشاہ کی بیوی بھی ہو اسے بھی پتہ چلتا تھا میرے گھر کے سامنے کچھ بننے جا رہا ہے۔ جب لوگ بنیادیں کھودتے ہیں تبھی شور مچ جاتا ہے کہ یہاں مکان بننے۔ کہتے ہیں جی مکان بن گیا، وزیر بیگم نے دیکھا کہ اتنا بڑا مکان میرے گھر کے مقابلے میں کس نے بنایا؟ کسی نے کہا کہ تمہارے گھر میں جو جھاڑو دیتی تھی یہ اس کا مکان ہے۔ تو اس نے یقین نہ کیا اور کہا کہ اس کو کیسے ملا؟ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے منت مانی، کہا کہ امام جعفر صادق کے کنڈے بھروں گی، کنڈے بھرے، یہ خزانہ ملا اور اس نے مکان بنایا۔ یہ کنڈے بھرنے کی اسے کیسے توجہ ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ وزیر کے گھر کے سامنے ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی، پاس سے حضرت امام جعفر صادق کا گزر ہوا، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، ساتھی تھے۔ پوچھا کہ ساتھیوں آج کون سی تاریخ ہے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت آج 22 رجب ہے۔ کہا 22 رجب ہو، میرے نام کے کنڈے بھر کے لوگوں میں بانٹ دے، جو مانگنا ہو مانگے، اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن وہ مجھے گریبان سے آگے پکڑ لے۔ امام جعفر صادق جیسا متقی، پرہیزگار اور خاندان نبوت کا فرد اتنے بلند بانگ دعوے کرے گا، کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آل سادات کا فرد، اور وہ کہے کہ میرے نام کے کنڈے بھرو، اگر مراد پوری نہ ہوئی تو محشر کے میدان میں مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ یہ تو کوئی پاگلوں والی بڑھ ہو سکتی ہے، عقل مند لوگوں کے یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے معاملات میں اس طرح کے دخل اندازی کرے۔ خاتون نے کنڈے بھر دیے، خزانہ مل گیا، محل بن گیا۔ اس وزیر بیگم نے کہا نہیں، یہ کہیں ہماری حکومت کی دولت میں سے گھٹالا کر کے پیسے نکالے ہیں اس نے اس کے شوہر کو بند کروایا۔ شوہر کو بند کروایا، اب جیل کے اندر دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہم نے تو کچھ گناہ نہیں کیا۔ تو بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ ہم نے ان دو میں سے ایک نے کنڈوں کا انکار کیا تھا۔ وزیر جو ایک اندر تھا، یہ باہر سے فقیر آ کے وزیر محل کے سامنے محل بنا کے بیٹھ گیا۔ ایک وزیر پر خیانت کی تہمت لگی اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ یہ میاں بیوی کہتے ہیں کہ اچھے بھلے کھا پی رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہم نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا۔ تو اس وقت وزیر کی بیوی کہتی ہے نہیں، میں نے کنڈوں والی، وہ تو کہیں گے پتہ نہیں حکایت یا روایت سنی تھی، میں نے انکار کیا تھا کہ کنڈے نہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی کے نتیجے میں تیری وزارت گئی ہے، ورنہ تو وزیر رہتا۔ اس طرح کی کہانی جوڑ توڑ کر کے پھر وہ خربوزے کی جگہ شہزادے کا سر، میں نے عرض کیا کہ لمبی کہانی جوڑ کے رکھی ہوئی ہے، اتنی مضبوط جوڑی ہے کہ عورت تو عورت، مرد بھی آرام سے بیٹھ کے پڑھے اور اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہو وہ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائے۔ اس قسم کی کہانیاں، اور کہیں کہ یہ کہانی امام بخاری نے لکھی ہے، مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی نے، نسائی نے، امام شافعی، ابو حنیفہ، مالک، احمد بن حنبل نے نہیں، منشی جمیل احمد، جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ایک ادیب ہے، ایک شاعر ہے، اور بس اس منشی جمیل احمد نے وہ کہانی گھڑ کے لکھ دی۔ ہم لوگوں نے اس کو اپنی دلیل بنایا ہوا ہے، اور دھڑا دھڑ 22 رجب کو کنڈے بھرے جا رہے ہیں۔ نہ وہاں کوئی وزیر محل تھا،
نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں میں سے تھے کہ اس طرح کی بڑھ کے مارتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات شرعاً ثابت ہے۔ اس کنڈے بھرنے کی اصل وجہ اب کیا ہے؟ پوریاں میٹھی اور بھر بھر کے بانٹ رہے ہیں، اور پھر ان میں کچھ آداب ہیں، کنڈے والوں نے کچھ آداب مقرر کر رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اندر چھت کے اندر پکیں گے، چھت کے اندر ہی بٹیں گے، اور چھت کے اندر کھائے جائیں گے، یہ چیز باہر نہیں جائے گی۔ اس کے آداب میں سے کچھ آداب یہ ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جو چیز اندر ہی اندر تیار ہوتی ہے، اندر ہی بٹتی ہے، اندر ہی کھائی جاتی ہے، اس کو باہر روشنی میں لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، تو کیا اس دال میں کچھ کالا کالا نہیں نظر آتا؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کھلے عام پکا پکا کے بانٹتے۔ چونکہ یہ اسلام میں ایک سازش کے تحت اس کو شیعہ نے داخل کیا تھا، اور انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے دھکیلا۔ آج وہ روشنی میں بھی پکتے ہیں، روشنی میں بٹتے ہیں، حتیٰ کہ آج اس کے بارے میں سیٹلائٹ چینلوں میں باقاعدہ حکایتیں بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ اب ان کے پاؤں جم گئے۔ پہلے پاؤں کمزور تھے کہ اہل سنت پتہ نہیں اس کو گوارا کریں گے یا نہیں، اب پاؤں مضبوط ہو گئے اور انہوں نے یہ لائن شروع کر دی۔ یہ شروع کیوں کروائی؟ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش نہیں، 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نہیں، 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی۔ کس خوشی میں یہ کنڈے؟ اگر تاریخ کو کھول کر دیکھیں گے تو یہ 22 رجب کی تاریخ کا امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تعلق کس کے ساتھ بنتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سالہ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، امین وحی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ اس رات کو فوت ہوئے تھے۔ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی، اور اس پارٹی کو چونکہ تکلیف ہے حضرت امیر معاویہ سے، اس لیے انہوں نے خوشی منائی اور کنڈے بھر بھر کے پوریاں اور میٹھا حلوہ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا، جیسے کوئی کہتا ہے کہ اس آدمی سے ہماری جان چھوٹی۔ اب مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، یہ کس سے جان چھڑا رہے ہیں؟ کیا ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی تکلیف دی؟ حضرت امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور کاتب وحی، اگر بعد والے واقعات کو مان بھی لیں کہ یزید ان کے یہاں پیدا ہوا، یزید نے کیا 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 نہیں کیا وہ پھر بعد کی باتیں۔ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے بارے میں بری بات کہی ہو، ان کی عاقبت کے بارے میں بری بات کہی ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ صحابیت کا درجہ مل جانا ہی ایک عظیم شرف ہے، اس کے باوجود یہ گالیاں بکیں گے، اس کے باوجود ان کی وفات پر خوشیاں منائیں گے۔ یہ 22 رجب کے کنڈے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں منائے جاتے ہیں۔ شیعہ کو تو یہ بات زیب دیتی ہے، حضرت عائشہ کو گالیاں دیں، حضرت حفصہ کو گالیاں دیں، دوسری امہات المومنین کو گالیاں دیں، ابو بکر صدیق کو گالیاں دیں، عمر فاروق کو گالیاں دیں، عثمان غنی کو گالیاں دیں، 10-5 صحابہ کو چھوڑ کر سب کو گالیاں دیں، کہیں منافق کہیں، کہیں باطل کے سرغنے کہیں، کہیں کچھ کہیں۔ اہل سنت کو کیا بیماری لگ گئی ہے کہ وہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے، وہ بھی امیر معاویہ کی وفات پر اب کنڈے منانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ بدعات کچھ شیعہ کی طرف سے آئیں، کوئی ہندوؤں کی طرف سے آئیں، کوئی عیسائیوں کی طرف سے آئیں، مسلمانوں کے پاس ملغوبہ تیار ہو گیا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی مان لیتے ہیں، اپنی نہیں مانتے۔ قرآن کریم میں آ جائے، صحیح احادیث میں موجود ہو، وہ چھوڑ دیں گے، ادھر سے بات آ گئی مان لیں گے، ادھر سے بات آ گئی مان لیں گے۔ ہماری شادیوں میں، ہماری مرگوں میں، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں غیر مسلموں کی طرف سے اور باطل فرقوں کی طرف سے جو رسمیں داخل کی گئی وہ ہمارے زیر عمل ہیں، اور جو قرآن سنت سے ثابت ہیں وہ ہم نے چھوڑ رکھی۔ 22 رجب کو کنڈوں کی یہ بدعت
یہ بھی بہت دیر کے بعد شروع کی گئی اور منشی جمیل صاحب نے شروع کروا دی. پتہ نہیں اس آدمی کا کیا ہوگا، اور وہ منشی جمیل بھی شاید اسی پارٹی کا ہوگا جس نے یہ کہانی لکھ کے لوگوں میں ڈال دی. اور 3 4 5 دن اور گزرتے ہیں تو 27 رجب آ جاتی ہے. 27 رجب کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. 27 رجب کو موم بتیاں جلانا، چراغاں کرنا، رات کو نمازیں پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا. یہ اس لیے کہ 27 رجب کو ان کے کہنے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی. معراج کا واقعہ تاریخی حقیقت ہے، اور صرف تاریخی حقیقت نہیں، معراج کے واقعہ کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، آغاز کے الفاظ: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر، اور سورہ نجم پڑھ کر دیکھیں مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کا سفر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسراء و معراج پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں، پہلے پہ گئے کس کو ملے، دوسرے پہ کس کو ملے، تیسرے پہ کس کو ملے، کیسے دروازے کھلے، کیسے ترحیب ویلکم کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات بتائیں. جنت میں کیا کیا دیکھا، جہنم میں کون کون سے لوگوں کو جلتے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ یہ 27 رجب کی تاریخ صحیح نہیں کہ معراج 27 تاریخ کو کروائی گئی. پہلی چیز یہ تاریخ متفق علیہ نہیں، اور تاریخ کا متفق علیہ ہونا تو بعد کی بات ہے. آپ تاریخ کھول کر دیکھیں، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ابن خلقان کی الکامل فی التاریخ، اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون، یا بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں جو ہیں اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی کتابیں، آج تو ایک ایک جلد کی 2 2 3 3 جلد کی بہت ہیں. بڑی جو مصدر ہیں، اصل سورس ہسٹری کے، ان کو نکال کر دیکھیں، آپ کو مہینہ ہی ایک نہیں ملے گا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا جس میں کہ معراج کروائی گئی. کسی نے کہا ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، بعض مورخین نے لکھا کہ معراج ذوالقعدہ کے مہینہ میں ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ رجب میں ہوئی، اور کسی نے کسی مہینے کا نام لیا. مہینہ متفق علیہ نہیں، تاریخ متفق علیہ نہیں. تمہاری موم بتیاں کس بات کی علامت ہے؟ اور پھر موم بتیاں جلانا، چراغاں کرنا، یہ بھی مسلمانوں میں کبھی نہیں رہا. اب یہ اندازہ کر لیں کہ جس ذات کو معراج کروائی گئی، اگر اس رات کا روزہ رکھنا، اس رات کا قیام کرنا اور اس رات کا روزہ رکھنا ضروری ہوتا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے یا نہ بتاتے؟ صحابہ کو بتاتے کہ بھائی مجھے معراج کروائی گئی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس رات کو قیام کیا کرو، موم بتیاں جلایا کرو، اور اس دن کو صبح روزہ رکھا کرو. کسی حدیث میں قطعاً ایسا نہیں ملے، قطعاً کہیں بھی نہیں ملے. ان لوگوں نے خود ہی یہ کھاتا تیار کیا اور بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا، رکھنے کا حکم نہیں دیا، یہ کام خود نہیں کیے، کرنے کا حکم نہیں دیا. خلفائے راشدین، صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کرنے والے، کیا ان کے پاس 6 موم بتیاں جلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا؟ اپنے گھر کی چھت پر وہ چاروں طرف 10 20 50 موم بتیاں نہیں لگا سکتے تھے. جو جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے ان میں مالدار لوگ بھی تھے. اگر مکہ مکرمہ کی زندگی مان لیں کہ کچھ کمزور تھی مسلمانوں کی، مدینہ میں تو مسلمان حاکم ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت اور صحابہ کرام سارے کے سارے آزاد تاجر ہیں، دولت مند ہیں، مالدار ہیں، اور کچھ نہ ہوتا تو پورے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی اکیلے موم بتیاں جلا دیتے. اتنی دولت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ قربان کرتے رہتے تھے. کسی صحابی نے، کسی خلیفہ نے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور نہ ہی ایسا کوئی کام کرنا ثابت ہے. اگر ثابت ہوتا تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں یہ بتاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رات بڑی عظمتوں کی رات.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں جو اللہ نے دکھایا وہ آپ کے لیے ہماری نسبت لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ لیلۃ المعراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل ہے امت کی نسبت، کیونکہ امت کو اس لیلۃ المعراج میں وہ حظوظ، وہ چیزیں نہیں ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اور لیلۃ القدر جو رمضان کی آخری عشرہ کی تاخیر راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ امت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ امت کو اس میں 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے لیے لیلۃ القدر لیلۃ المعراج سے بہتر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ المعراج لیلۃ القدر سے بہتر ہے۔ اللہ نے آسمانوں کا سفر کرایا، اپنے قریب تک بلایا، اور یہ 5 نمازیں اس وقت فرض کی گئیں، اور اللہ رب العزت نے جنت دوزخ سب کے مناظر دکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم واقعہ، اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ، لیکن کیا جشن منایا گیا؟ قطعاً یہ سلسلہ نہیں ہوا، اور یہ بھی 400-600 سال کے بعد مسلمانوں نے آہستہ آہستہ شروع کر دیا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس طرح کے کئی کام ہیں وہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے محتاط تھے، بدعات کے معاملہ میں کہیں ذرا بھی شک بھی ہو جائے کہ یہ کام بدعت ہو سکتا ہے، فوراً بند کر دیتے۔ کوفہ کی مسجد میں کچھ صحابہ کرام میں یہ بات آ گئی، کچھ تابعین شامل ہو گئے، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایک آدمی سبحان اللہ کہتا سبحو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، دوسرے شروع ہو جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حمدو، اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کبرو، تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہلیلو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک آدمی کہتا، پھر اس کے پیچھے وہ باقاعدہ ایک رواج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، انہوں نے ذکر کا یہ حلقہ تیار کیا اور اس کو عام کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کوفہ کے کسی کنارے میں ایک مسجد بنائی ہے اور اس میں یہ کام کر رہے ہیں۔ حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، کیونکہ یہ مسجد انہوں نے بدعات کا گھر بنا دیا ہے۔ مسجد کو گرا دیا گیا۔ اب پتہ چلا کہ انہوں نے کوفہ کی جو بڑی جامع مسجد ہے اس کے ایک کنارے میں بیٹھ کر یہی کام شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے اس حلقہ ذکر میں پہنچ کر اپنے سر کی ٹوپی اتاری، کپڑا وپڑا اتار کر، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی کا صحابی ہوں۔ تم میں سے کچھ لوگ صحابہ کو جانتے ہو، مجھے کوئی جانتا ہوگا نہیں جانتا ہوگا، میں وہ ہوں۔ کیا تم لوگ صحابہ سے افضل ہو یا ظلماً یہ بدعت تم نے ایجاد کر رکھی ہے؟ جس آدمی نے یہ کام شروع کیا تھا عمر نے، وہ کھڑا ہو گیا، وہ 3 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اے ابو عبد الرحمن، نہ تو ہم صحابہ سے افضل ہیں، یہ تابعین کے لوگ جو تھے، نہ تو ہم صحابہ سے افضل ہیں، اور نہ ہی ہم ظلماً کوئی بدعت ایجاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگا کہ نہیں صاحب، یا ابو عبد الرحمن لا نرید الا خیرا، ہم تو صرف خیر کے ارادے سے یہ کرتے ہیں کہ تسبیح کر لیتے ہیں، تکبیر کر لیتے ہیں، تحلیل کر لیتے ہیں، تحمید کر لیتے ہیں، ہم تو صرف نیکی کی خاطر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں نہیں، یہ تمہارے لیے بدعت ہے، یہ تمہارے لیے گناہ ہے، گننا ہے تو اپنے گناہ گنو۔ کہا ابھی نبی کے کپڑے جو آپ نے استعمال کیے تھے ابھی وہ موجود ہیں، ابھی نبی کے استعمال شدہ برتن موجود ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے نبی کے دین میں یہ بدعت شروع کر دی ہیں۔ کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح کے صاف ذہن، اللہ نے وہ سانچہ دیا ہوا تھا جس میں کوئی غلط چیز سماتی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ پہلی جمعرات کو، نہ 22 رجب کے کنوں میں سے کچھ، نہ 27 رجب کی شب معراج میں سے کچھ،
اور یہاں سعودی عرب کے مفتی اعظم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الاحتفال بمولد رسول، اور ایک ہے الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان، اور انہی کا ایک فتویٰ ہے الاحتفال بلیلۃ المعراج۔ لیلۃ المعراج ہو، نصف شعبان ہو یا دوسرا کوئی موقع ہو، اس قسم کے مواقع پر یہ حرکتیں کرنا، کھانے پکانا، چراغاں کرنا، اسپیشل عبادتیں تیار کر لینا اور دن کو روزہ رکھنا، انہوں نے اپنے فتویٰ میں ذکر کیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعات ہیں، ناجائز ہیں، منع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بدعات سے بچائے، کیونکہ یہ بدعات آتی ہیں تو سنتوں کو اٹھا لے جاتی ہیں، سنتیں ختم ہوتی جاتی ہیں، بدعتیں داخل ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنانے، ان پر عمل کرنے اور انہی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ان کی عمر کتنے سال حکومت کریں گے اور مرنے کے بعد تدفین کہاں ہوگی؟ یہ شاید پچھلے دنوں میں سوال آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمان پر اٹھائے گئے تھے، واپس آئیں گے تو وہ اسی عمر میں اسی پوزیشن میں ہوں گے، یہ نہیں کہ اب ان کی عمر جو ہے وہ 1500-1600 سال ہو چکی ہوگی، بلکہ ان کی عمر وہی شمار ہوگی۔ مثلاً اگر 40 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں تو وہ 40 سال کی عمر میں ہی واپس آئیں گے۔ ان کی عمر کا جو دنیاوی حساب ہے وہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ان کو اٹھایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، معراج میں آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور جنت میں، جہنم میں، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ کتنے عرصے کا سفر ہے، لیکن وہ سارے کا سارا ایک رات کے اندر اندر ہی مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی ناممکن باتیں نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جس حال میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اسی حال میں، اسی عمر میں واپس آ جائیں گے اس دنیا میں، پھر وہ 40 سال رہیں گے اور ان کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کی وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات ذرا لمبی تھیں۔ جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین بڑی معروف جنگیں ہیں، اور ان جنگوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، صحابہ کے درمیان آپس میں کچھ غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگز۔ اسی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں گروپوں میں سے کوئی حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، کوئی حضرت علی کے ساتھ تھا، ان دونوں میں سے کسی کو باطل نہ کہا جائے، کیونکہ مومنوں کی دو جماعتیں لڑ سکتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ معنی یہ کہ وہ بھی مومن تھے، وہ بھی مومن تھے، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، ادھر بھی تابعین، ادھر بھی تابعین، یہ دونوں ہی پاک باز جماعتیں تھیں۔ غلط فہمی پیدا ہو گئی، اس کے نتیجے میں جنگ ہو گئی اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن دونوں طرف ہی صحابہ اور تابعین تھے، اور دونوں طرف غلط فہمی کے نتیجہ میں پاک باز لوگ ہی تھے اور ان میں جنگ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے؟ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے معروف جو گناہ ہے وہ ہے ترک نماز، جو عام ہمارے روزمرہ گناہ ہے۔ جو آدمی پکا تارک نماز ہے وہ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق پکا بے نماز، پکا کافر، وہ اسلام سے نکل گیا۔ باقی اس کا نام بھی اچھا ہے، اس کے رشتہ دار بھی سارے مسلمان ہیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی پابند صوم و صلاۃ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے، اس کا اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہو کر مرتد ہو چکا ہے۔ اور جو آدمی نماز کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو مستقل نماز کا تارک ہے اور ساتھ انکار بھی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پکا کافر ہے۔ اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی وراثت بیت المال میں جمع کر دی جائے اور اس کی بیوی اس سے طلاق لے لے۔ اور اسی طرح انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے تارک نماز کا حکم۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب پر آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، یہ سارے نواقض اسلام یعنی اسلام سے خارج کر دینے والے امور ہیں۔
کہتے ہیں کہ حدیث اور اہل حدیث کا مطلب بتائیے۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قول، عمل اور تقریر۔ تقریر سے مراد یہ خطاب یا ایڈریس نہیں، بلکہ تقریر سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کسی کو کرتے دیکھا اور اس کو برقرار رہنے دیا، یعنی منع نہیں فرمایا۔ یہ بھی حدیث ہے، جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث ہے، جو آپ نے کہا وہ بھی حدیث ہے۔ سنت اور حدیث دونوں ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے تھوڑا سا یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا وہ حدیث ہے، جو عملاً کر کے دکھا دیا وہ سنت ہے، لیکن ان دونوں کا اطلاق آپس میں ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اہل حدیث، اہل سنت اور اہل حدیث دونوں اس میں شامل ہیں، اور جو خاص طور پر جماعتوں کے نقطہ نظر سے صرف قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف صالحین امت کے مفہوم کے مطابق اور ان کے منہج کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، خرافات، بدعات اور اس قسم کی چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، انہیں عموماً اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ بلکہ اہل حدیث نہیں کہا جاتا، انہیں تو کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں۔ جو قرآن و سنت پہ عمل کرے اس کو اہل حدیث نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں اہل حدیث کا لفظ جو ہے وہ کم ہے، ذرا آسان لفظ ہے، دھڑام سے کہا یہ وہابی ہے، بات ختم۔ تو یہ ہے حدیث اور اہل حدیث۔ کہتے ہیں کیا یحییٰ کا نام قبا مہویش کیا بچی کا نام، یحییٰ کی طرف بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے، بچی کا نام قبا مہوش رکھ سکتے ہیں؟ بھائی قبا تو معلوم ہے آپ کو، قبا بستی ہے مدینہ منورہ کے پاس، اور وہ عربی خالص وہ نام ہے جہاں اسلام کی پہلی مسجد قبا تعمیر ہوئی۔ لمسجد اسس علی التقوی، قرآن نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ اور مہوش فارسی کا لفظ ہے، اور مہوش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند، چہرہ۔ ماہ کا معنی چاند، وش جیسی، چاند جیسی۔ بچی کا نام آپ قبا رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، یا مہوش رکھ لیں۔ اب سارا کچھ جمع کرنا چاہیں گے تو آپ پھر کہیں کہ قبا، کعبہ، مہوش اور مسجد نبوی۔ سارا اتنا لمبا نام کرنے کی اور اتنا کچھ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف قبا اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو مسجد قبا، اور مہوش رکھنا چاہتا ہے تو فارسی میں نام صحیح ہے، چاند جیسے چہرہ۔ ماں باپ کے لیے بچی کالی ہو گوری ہو، ان کے لیے تو چاند جیسی ہے نا۔ اس لیے اگر واقعی بچی کا چہرہ خوبصورت ہے تو یہ رکھیں، بصورت دیگر یہ نام رکھنا جھوٹ بھی تو ہو جائے گا نا۔ بچی کا رنگ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچی سانولی ہے اور آپ نے نام رکھ دیا مہوش، اس کا مطلب ہے ساری عمر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے کہ یہ چاند جیسے چہرے والی خوبصورت ہے۔ چہرہ اگر سانولا ہے، گندمی ہے تو مہوش نہ رکھیں، اور اگر چہرہ خوبصورت ہے تو مہوش نام رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تربوز کیا ہے؟ اب یہ کسی سبزی والے سے جا کے پوچھیں، جو سوال جہاں کرنا چاہیے وہاں کیا کریں۔ تربوز کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ کہاں گئے ہیں یہاں ہمارے وہ ایک حکیم صاحب بیٹھے ہیں، حکیم عبداللہ انجم جہانگیر صاحب، فائدے ان سے پوچھیں، اور تربوز کیا ہے یہ سبزی مارکیٹ سے جا کے پوچھیں۔ وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنے کے بارے میں جو حدیث ہے اس کی وضاحت کریں۔ چھینٹے کہاں مارے جائیں؟ شرمگاہ کا لفظ آپ نے لکھا ہے، اب بھی آپ کیا تلاش کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کہ آپ نے لکھا کہ چھینٹے جو شرمگاہ پر مارے جاتے ہیں وہ کہاں مارے جائیں۔ خود آپ لکھ رہے ہیں کہ شرمگاہ پر مارے جاتے ہیں۔ چھینٹے شرمگاہ پر ہی مارے جاتے ہیں، اور وہ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، جس وقت وضو سے فارغ ہو جائیں، مکمل وضو ہو گیا، اٹھتے وقت اپنے ہاتھ میں اس طرح پانی کا چلو لیں، اور اگر کوئی چادر باندھے ہوئے ہے، لنگی ہے، یہ جو ہمارے ملباری بھی باندھتے ہیں، ہمارے بٹکل والے بھی باندھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ باندھتے ہیں، اور پنجاب میں تہبند ہوتا ہے، لنگی، تہبند، چادر۔ انڈیا میں مولانا لنگی ایک بڑی مشہور ہے، مولویوں کے نام سے لنگی کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس لنگی کو تھوڑا اٹھا کے ایسے زور سے اوپر کو چھینٹا ماریں گے، جس سے پانی کے چھینٹے یا قطرے جو ہیں وہ شرمگاہ تک پہنچ جائیں۔ یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ وضو کے بعد اپنی شرمگاہ پر چھینٹا ماریں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں شاید کوئی قطرہ آیا ہے،
ان کا وہ شک دور ہو جائے گا کہ نہیں یہ پانی کا قطرہ جو میں نے چھینٹا مارا تھا. اور میڈیکلی بھی میرا خیال ہے کچھ فائدہ مند ہے. ٹھنڈے پانی کا چھینٹا شرمگاہ پر پڑے گا تو نوجوانوں کے لیے اس میں کچھ بہتری ہے، مثانے کی گرمی اور یہ بھی موضوع تو حکیموں والا ہے، لیکن حکیموں سے کچھ باتیں ہمیں بھی تو پہنچتی رہتی ہیں نا، کہ اس سے آدمی کو میڈیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور نفسیاتی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو قطرہ ہے اس کے بارے میں نفسیاتی طور پر تھوڑی سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ قطرہ ختم ہو جائے گا. اب وہ مجبوری ہے کہ جس نے پینٹ یا پاجامہ پہنا ہوا ہے وہ پائنچے سے تو وہاں تک پانی پہنچا نہیں سکتا. وہ پھر یہ ہے کہ اپنے دل میں سنت کے طور پر اوپر سے تھوڑا چھینٹا مار دیا، لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا مکمل، جو کہ اصل کوشش کیا کرے وضو ایسے آدمی کو خاص طور پر جو یہ چھینٹا مارتا ہے، مارنا چاہتا ہے یا قطرے کا اس کو قطرے کی شکایت ہے، گھر میں وضو کرے، دھوتی پہن کے وضو کرے، وضو کے بعد پتلون پہن لے، پاجامہ پہن لے، جو مرضی پہنتا رہے. ضروری نہیں ہے لیکن ثابت ہے، اگر کوئی مارتا ہے تو ثابت ہے. آگے کسی نوجوان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے، وہ حکیم صاحب سے ملے یا ہمیں مل لے، انشاءاللہ اس کے لیے کوئی بہتر حل تلاش کریں گے. لکھا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی محمد اسماعیل جن کا گزشتہ جمعہ ربوہ میں کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس میں ان کے بائیں ٹانگ کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. جو بھی یہ صاحب ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربوہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ربوہ آپ کو معلوم ہے مرزائیوں کا سابقہ ہیڈ کوارٹر ہے. آج کل چناب نگر اس کا نام رکھا گیا ہے، نیا نام ہے چناب نگر، لیکن چلے چناب نگر ہو یا پنجاب نگر ہو، ربوہ جگہ وہی ہے، معروف ہے. یہ مرزائیوں کا، قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا. جب پاکستانی گورنمنٹ نے بھٹو کے زمانہ میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا تو یہ اپنا ہیڈ کوارٹر اپنے آباء و اجداد کے پاس انگلینڈ لے گئے. جنہوں نے اسے بنایا تھا، جنہوں نے اسے اٹھایا تھا، یہ اب وہاں ڈیرا لگا لیا. اب ان کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، کیونکہ انگریزوں نے ہی یہ پودا لگایا تھا، لہٰذا ان کو وہی جگہ سوٹ کرتی تھی. جنت دوزخ کہاں لیے پھریں گے، چونکہ وہ تو ربوہ میں انہوں نے بنائی تھی، وہ تو یہیں چھوڑتے تھے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ایک دوست نے عشاء کی جماعت کرائی، دوران جماعت دوسری رکعت میں قعدہ نہ کیا بلکہ کھڑے ہو گئے. مقتدیوں کے سبحان اللہ کہنے پر دوبارہ بیٹھ گئے. پھر اس طرح نماز مکمل کرائی کہ آخری قعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر پھر پوری اتحیات پڑھ کر آخر میں سلام کیا. یہ پاکستان کے بنے بنائے مولوی جو پکے پکائے آتے ہیں، یہ وہ طریقہ اختیار کیا نا انہوں نے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نماز میں سجدہ سہو کا صحیح طریقہ تھا؟ اگر نہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ پڑھی گئی نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا یا نہیں؟ پہلی بات یہ کہ نماز کا وقت گزر گیا، نماز ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو دہرانا یہ مذہبی تنگ نظریوں میں سے ایک تنگ نظری آئے گی. اگر وقت میں ہوتا تو بات الگ تھی، اسے سمجھایا جاتا. پہلی بات یہ ہے کہ اس امام صاحب میں امامت کرانے کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں. اب یہ بات امام صاحب کو تکلیف دے لگے گی اور مقتدیوں کو بھی، کیونکہ جس امام کو نماز کے مسائل بھی نہیں آتے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امامت نہ کرائے. اگر امام غلطی سے اٹھ گیا، اٹھنا شروع ہو گیا، اور اگر وہ ابھی رکوع سے نیچے یعنی آدھے قیام سے نیچے ہے تب بیٹھ سکتا ہے، اور اگر کھڑا ہو جائے تو پھر سبحان اللہ کہنے پر بھی اس کا بیٹھنا جائز نہیں ہے. اسے چاہیے تھا کہ جب کھڑا ہو گیا ہے تو دوبارہ نہ بیٹھے بلکہ کھڑا رہے، اور اگر وہ رکوع سے پہلے کی حالت میں تھا یعنی بالکل ابھی تھوڑا آدھا اٹھا تھا تو پھر وہ بیٹھ جاتا، کوئی حرج نہیں. اب یہ کھڑا ہو گیا، کھڑے رہتا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سجدہ سہو کرتا اور سلام پھیر لیتا. انہوں نے سلام پھیرنے کا انداز بھی وہی اختیار کیا جو ہمارے پاکستان انڈیا میں مروج ہے. وہاں چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی مروج ہیں جن کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. بیٹھے، اتحیات پڑھا، آخر میں کہتے ہیں کہ قعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر بیٹھ گئے، پھر اتحیات ساری مکمل پڑھ کے پھر سلام پھیرا. تو وہ انداز جو ہے
اس کو آپ پاکستانی انداز کہہ سکتے ہیں۔ اصل صرف اتنا کافی تھا کہ ان کی نماز میں کمی ہو گئی، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرتے سلام پھیر دیتے، معاملہ ختم۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کمی ہو گئی۔ ان سے تو اتحیات چھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی، پوری 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، اور آپ نے سلام پھیرا، مسجد سے باہر نکلے اور باہر جا کر کھڑے ہو گئے، کھجور کا تنا تھا اس پہ آپ نے ٹیک لگائی اور اپنے صحابہ سے باتیں کرنے لگے۔ اب کوئی صحابی ڈرتے ہوئے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے اس لیے نہیں کہتے کہ شاید وحی آ گئی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کے دوران بھی وحی آتی تھی، اور اس کا ثبوت وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھنے لگے، صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ دوران نماز جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے جوتا نکالا اور سائیڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے سب نے بھی جوتے نکالے اور سائیڈ میں رکھ دیے۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صحابہ نے بھی سب نے جوتے اتارے ہوئے ہیں جبکہ یہ پہلے پہنے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے، تو بات ہی بڑی سیدھی سی نا، آپ نے جو کیا ہم نے بھی کر دیا۔ کہا نہیں، مجھے تو جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ تمہارے جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے، قذر یا نجاست لگی ہوئی ہے، میں نے اس لیے اتارے تھے، تمہارے جوتوں کو تو ایسا نہیں تھا، لہذا تم نے کیوں اتار دیے؟ بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دوران نماز بھی جبرائیل علیہ السلام آ جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں اور یہ نماز 2 رکعتیں رہ گئی ہو، اس لیے سب خاموش ہیں۔ ذوالیدین نام کے ایک صحابی، ذوالیدین لقب کے ایک صحابی تھے، صحابی کا نام نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذوالیدین کہا، ذوالیدین نام پڑ گیا، یہی مشہور ہو گیا۔ وہ ذرا تھوڑے دلیر نکلے، باہر نکلتے کہتے ہیں انسیتا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج آپ یا بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی وحی کے ذریعے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، نماز پوری پڑی ہے اور کوئی کمی والی بات نہیں، یعنی اتنا بھولے آپ کہ اب تک بھی یاد نہیں۔ بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے لیکن معمولی اشارے سے یاد آ جاتا ہے کہ نہیں ایسا ہوا، آپ بھولے اور اتنا بھولے کہ یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آیا۔ تو اب صحابہ دوسرے جو ہیں کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آج ایک کام ہوا ہے، کیونکہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا ہے، یا بھولے ہیں یا وہی آئی نہیں، تو یقینی بات ہوگی کہ بھول گئے ہیں۔ آپ فوراً واپس ہوئے، مسجد میں آئے، آ کر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، ہم انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ کمی نماز میں ہو گئی، طریقہ کار یہ ہے کہ کمی ہو جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، ان کی بھی کمی ہوئی نا، درمیان والی اتحیات چھوٹ گئی تھی، اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ صرف 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کے نام کے جو ہیں وہ کرتے اور سلام پھیر دیتے، لیکن انہوں نے اپنی پاکستانی جو سنت ہے وہ پاکستانی یا ہندی جو بھی ہوں گے، کیونکہ ہمارے وہاں وہ معروف ہے اتحیات، سلام، سجدے، پھر اتحیات اور پھر سلام، یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ وہ طریقہ کار صحیح ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح دین پر چلنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس کا سوال ہے وہ میرے پاس ہے، وہ مل لیں انشاءاللہ ان سے۔